تاریخی ویڈیو سیریز گجرات کے حکمران، قسط نمبر 30، قلم، عدالت اور نوآبادیاتی کنٹرول، 1883 سے 1884 تک، 5 نئے افسر، 5 نئے رنگ۔ 1883 کا سال گجرات کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ جہاں مسلسل آنے جانے والے افسران نے ضلع کو ایک نئی شکل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانوی راج کو اپنی گرفت مضبوط کرنی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے تھے کہ اب حکومت محض بندوق اور توپ کی آواز پر نہیں بلکہ قانون، عدالت اور انتظامی قلم سے چلتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 5 افسران نے گجرات کی تاریخ میں کون کون سے نقوش چھوڑے۔ مسٹر سی پی برڈ، 3 جون 1883 سے 2 ستمبر 1883 تک۔ سی پی برڈ ایک نوجوان اور پرجوش سول افسر تھا۔ اگرچہ اس کا دور صرف 3 ماہ کا تھا، مگر یہی مختصر وقت اس کے جوش اور اصلاحات کا آئینہ بن گیا۔ برڈ نے آتے ہی ضلعی ریکارڈز میں شفافیت پر زور دیا۔ اس نے پٹواریوں اور تحصیلداروں کی رپورٹوں کو اثر نو ترتیب دینے کا حکم دیا۔ زمینوں کے کاغذات جو برسوں سے بکھرے پڑے تھے انہیں ایک منظم رجسٹری سسٹم میں منتقل کیا۔ عوام کے لیے یہ کام شاید اس وقت زیادہ نمایاں نہ تھا، مگر نوآبادیاتی بیوروکریسی کے لیے یہ قدم انتہائی اہم تھا۔ برڈ کو یوں یاد رکھا جاتا ہے، ایک مختصر مگر فعال منتظم جس نے گجرات کی زمین کے کاغذوں کو وقت کی گرد سے نکالا۔ لیفٹیننٹ کرنل ہیرنگٹن، 3 ستمبر 1883 سے 12 ستمبر 1883 تک۔ جی ہاں، یہ وہی ہیرنگٹن تھا جس کا ذکر پچھلی اقساط میں ہو چکا ہے۔ اب ایک بار پھر محض 9 دن کے لیے، یہ قلیل مدت گویا انتظامی خلا کو پر کرنے کے لیے تھی۔ ہیرنگٹن کا یہ آخری دور تھا۔ گجرات کی سڑکوں اور فصیلوں پر اس کی سخت مزاجی اور فوجی انداز کے قصے پہلے ہی زبان زد عام تھے، مگر 1883 کے ستمبر میں وقت نے اس باب کو بند کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد اسی ہیرنگٹن کی موت نے گجرات کے اسٹیشن قبرستان کو ایک نئی کہانی کا حصہ بنا دیا۔ اس کی قبر پر آج بھی کتبہ موجود ہے جس پر درج ہے: سیکرڈ ٹو دی میموری آف لیفٹیننٹ کرنل ایف ڈی ہیرنگٹن بی ایس سی، ڈائیڈ آن سپٹمبر 13, 1883۔ مسٹر جی ایل اسمتھ، 15 ستمبر 1883 سے 16 نومبر 1883 تک۔ ہیرنگٹن کے اچانک انتقال کے بعد ضلع کو ایک ایسے منتظم کی ضرورت تھی جو خلا کو پر کر سکے۔ یہ ذمہ داری جی ایل اسمتھ پر آئی۔ اسمتھ نے اپنی قلیل مدت میں عدالتوں پر خصوصی توجہ دی۔ زیر التوا مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے خصوصی سیشنز قائم کیے۔ اس نے پولیس اور عدلیہ کے درمیان رابطے کو بڑھایا تاکہ مجرم جلد قانون کی گرفت میں آئیں۔ اسمتھ کا کردار ایسے جج کی مانند تھا جو وقت کم ہونے کے باوجود ہر فیصلہ صاف اور دو ٹوک کرنا چاہتا ہو۔ عوام نے اس کے دور کو جلدی فیصلوں کا زمانہ کہا۔ مسٹر مکالف، 17 نومبر 1883 سے 10 جون 1884۔ یہ وہ نام ہے جو برطانوی ہندوستان کی علمی اور ادبی تاریخ میں بھی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ مکالف نہ صرف ایک سول افسر تھا بلکہ بعد میں سکھ تاریخ اور مذہبی کتب پر اپنے کام کی وجہ سے بھی مشہور ہوا۔ گجرات میں اپنے دورے ڈپٹی کمشنری کے دوران اس نے تعلیمی اداروں پر خاص توجہ دی۔ اس نے سرکاری اسکولوں میں انگریزی نصاب کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کی تدریس پر بھی زور دیا۔ کچھ حوالوں کے مطابق مکالف نے اسکولوں میں سکھ اور مسلمان طلباء کے لیے مذہبی تعلیم کے اسباق کی علیحدہ کلاسز کا بھی انتظام کیا۔ مگر اس کے بارے میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ وہ مقامی کلچر، شاعری اور کہانیوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا۔ یہی شوق بعد میں اسے سکھ ریلیجن پر بڑا کام کرنے کی طرف لے گیا۔ مسٹر اے کرسٹی، 11 جون 1884 سے 11 جولائی 1884۔ اور آخر میں آتے ہیں مسٹر اے کرسٹی پر۔ اس کا دور محض 1 ماہ کا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ضلع انتظامیہ مسلسل تبدیلیوں کا سامنا کر رہی تھی۔ کرسٹی نے انتظامی تسلسل کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اس نے برڈ، اسمتھ اور مکالف کے شروع کیے ہوئے منصوبوں کو آگے بڑھایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ضلعی ریکارڈ اور عدالتی اصلاحات درمیان میں معطل نہ ہوں۔ گویا کرسٹی کا دور ایک محافظ کی مانند تھا جو مشعل کو بجھنے نہیں دیتا بلکہ اگلے منتظم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تھے وہ 5 افسر جنہوں نے محض 1 سال کے اندر
گجرات کی بیوروکریسی، عدلیہ، تعلیم اور ریکارڈ سسٹم کو نئی جہتیں دیں۔ برڈ کا جوش، ہیرنگٹن کا فوجی روب، اسمتھ کی عدالتی تیزی، مکالف کی علمی دلچسپی اور کرسٹی کا حفاظتی تسلسل، یہ سب مل کر ایک ایسا عہد بناتے ہیں جس نے گجرات کو قانونی اور تعلیمی تجربہ گاہ میں بدل دیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 1884 کے بعد کس طرح ضلعی انتظامیہ آہستہ آہستہ عوام کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرتی ہے، اور گجرات کے باسی اب صرف رعایا نہیں رہتے بلکہ سیاسی بیداری کے ابتدائی بیج بونے لگتے ہیں۔ تاریخ کبھی قید نہیں رہتی، وہ کبھی قبروں میں لکھی جاتی ہے، کبھی کاغذوں پر اور کبھی عوام کے دلوں پر۔